بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کے لیے خرچہ کیا کرو، امام زمانہ کے لیے خرچہ کیا کرو، امام کو پیسے دیا۔ اچھا ایک تو خمس ہے جو واجب ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہی، اس کے علاوہ امام زمانہ کے لیے پیسے خرچہ کرو۔ میں اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، بہت آسان سی مثال۔ یہ الحمدللہ ایران میں یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی امام زمانہ کی ولادت کا دن ہے 15 شعبان، تو کیا کرتے ہیں سارے محلے والے کہتے ہیں بھائی کوئی 100 تومان ڈالے، کوئی 1000 تومان ڈالے، کوئی 10,000 تومان ڈالے، وہاں کی کرنسی تومان ہے، تو وہ پیسے جمع کرتے ہیں، 2 3 4 لاکھ 5 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں گلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس دن 15 شعبان کو 4-5 گھنٹے کے لیے 500 600 1000 2000 آئس کریمیں لے کے آتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں امام زمانہ کا جشن ہے، تم آئس کریم کھاؤ۔ امام کے لیے خرچہ کر رہے ہیں۔ اب وہ بچے کے دل میں وہ دن یاد رہ جاتا ہے کہ 15 شعبان تھا، میں گزر رہا تھا، مجھے آئس کریم ملی۔ اب پورا سال پوچھتا ہے 15 شعبان کب آئے گا، 15 شعبان دوبارہ کب آئے گا۔ آپ لوگ بھی یہ کام کیجئے کہ بھائی 15 شعبان کو ہر گلی میں انشاءاللہ کوئی اس طرح سے جو بچوں کو چیز اچھی لگتی ہے، جو جوانوں کو چیز اچھی لگتی ہے، وہ تقسیم کریں نظر کے طور پہ۔ اچھا یہ تو صرف سال میں ایک مرتبہ نا، لیکن آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ہر جمعے کو دعائے ندبہ کا انتظام کریں اپنے گھروں میں، اور اس میں ایسا ناشتہ کھلائیں کہ اگر کوئی دعائے ندبہ کی لالچ میں نہ آتا ہو تو ناشتے کی لالچ میں آ جائے۔ ہم نے ایک مرتبہ کیا تھا انگلینڈ میں، وہاں پہ لوگ کام پہ جا رہے ہوتے تقریباً صبح 6-7 بجے، 7 بجے سب کام پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا صبح 6 بجے دعائے ندبہ رکھیں گے۔ کہا مولانا کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا امتحان کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے لوگ کتنے عاشق ہیں، کیونکہ ٹائم ایسا تھا 6 بجے آتے، اور ہم نے کہا 6:30 تک دعا پڑھیں گے، 6:30 سے 6:45 تک ناشتہ ہوگا اور اس کے بعد لوگ چلے جائیں گے۔ اور ہم نے کہا کہ بھائی ناشتہ بھی زبردست رکھنا، پائے بھی رکھنا، سیرا پوری بھی رکھنا، اور کمال کے دوسرے ماشاءاللہ ایٹمز اس میں رکھے ہوئے تھے۔ تو ماشاءاللہ دعائے ندبہ میں، اچھا پاکستان میں پھر بھی مومنین آ جاتے ہیں، انگلینڈ میں ہم نے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے کپڑے کے ساتھ آئے تھے کہ دعائے ندبہ پہ ہم آئیں گے، دعا ندبہ پڑھیں گے اور پھر اسکول چلے جائیں گے۔ لیکن ایک مومن نے مزاحن کہا مولانا میں تو سیرا پوری کی لالچ میں آیا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ سیرا پوری کے لیے آج آ جائیں، انشاءاللہ چند ہفتوں کے بعد سیرا پوری کی محبت ختم ہو جائے گی، امام کی محبت بڑھ جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، تو کوئی نہ کوئی امام پہ خرچہ کریں۔ جیسے ماشاءاللہ محرم میں آپ لوگ امام پہ خرچہ کرتے ہیں، مولا حسین پہ، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو مجالس ہوتی ہیں مفت میں تو نہیں ہوتی، اس میں خرچہ ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کا اجر ملے گا آپ کو اگر آپ کی نیت خالص ہو۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں نا تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ لوگوں کو دکھاوا، اس کو بولتے ریاکاری، شوئنگ آف۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شرک ہے۔ اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ میری تعریف کریں تو میری مجلس کا کوئی ثواب نہیں۔ اگر بانی جو مجلس جو انتظام کروا رہا ہے وہ اس لیے انتظام کروا رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث ہے کہ قیامت کے دن بزرگ عالم جنہوں نے پوری زندگی مجلسیں پڑھی تو تھیں، لیکن اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے کہیں گے خدایا، وہ بول اٹھیں گے خدایا ہم نے اتنی محنتیں کی تیرے دین کو پھیلانے کے لیے، گلی گلی گئے، ہم راتوں کو 12-2 بجے تک مجلسیں پڑھتے رہے، ہمیں کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے؟ ہم نے تیرا دین پھیلانا چاہا۔ آواز آئے گی تم نے اپنا دین نہیں پھیلایا، تم نے ہمارا دین نہیں پھیلایا، بلکہ تم نے اپنا نام پھیلایا۔ تمہاری نیت کیا تھی؟ نام تمہارا بن جائے، جا ڈال دو انہیں جہنم میں۔ تم نے لوگوں کے لیے مجلس پڑھی، جاؤ انہیں کہو تمہیں جہنم سے بچائیں۔ اگر میرے لیے پڑھتا تو میں تمہیں عطا کرتا۔ اسی طرح بڑے بڑے مالدار لوگ آئیں گے جنہوں نے مسجدیں بنائی، امام بارگاہ بنوائے، اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہیں گے خدایا ہمیں تو نے پیسہ دیا تھا، ہم اس پیسے سے گھومنے پھرنے جا سکتے تھے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، دنیا بھر میں، لیکن اس پیسے سے ہم نے امام بارگاہ بنایا، اس پیسے سے ہم نے مسجد بنائی، خدایا ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ آواز آئے گی وہ نیچے تختی میں لکھتا تھا نا کہ مسجد بنانے والا فلاں صاحب ہے، تو تو نے اپنا سارا ثواب ضائع کر دیا۔ تو نے کوئی ہمارے لیے تھوڑی کیا تھا، تو نے کوئی خدا کے لیے تھوڑی کیا تھا، تو نے تو لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے کیا تھا کہ فلاں صاحب نے مسجد بنائی ہے، فلاں صاحب نے امام بارگاہ بنوایا ہے۔ یہ ریاکاری نہ ہو تو آپ 1 روپیہ بھی خرچ کریں امام زمانہ کے لیے تو اللہ لکھے گا آپ نے 2 ملین روپیہ خرچ کیا۔ حدیث ہے، یہ میرا جملہ نہیں،
اگر ریاکاری نہ ہو، خلوص ہو. خلوص یعنی کیا؟ یعنی صرف مولا کے لیے، صرف اللہ کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں. آپ نے 1 روپیہ امام زمانہ کے لیے خرچ کیا، اللہ 1 روپیہ نہیں لکھے گا، اللہ کہے گا فرشتوں لکھ لو اس نے امام کے لیے 2 ملین روپے خرچ کیے. کتنا ثواب بڑھ گیا. لیکن ایک تو خلوص ہو، دوسرا امام زمانہ کے لیے خرچہ کریں. ہر جمعے کو دعائے ندبہ کے مشہد میں ایک اچھی عادت ہے، ہر محلے میں گھر میں 15 20 30 40 50 دوئی پڑوسی والے جمع ہو جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 15 20 منٹ کے لیے دعائے ندبہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں. ناشتے کا ناشتہ، دعا کا دعا، آپس میں گل مل بھی لیتے ہیں پڑوسی، گپ شپ بھی ہو جاتی ہے. خواتین الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، اور بہترین ہر ہفتے یہ انتظام ہوتا ہے دعائے ندبہ کا. اور اس کے نتیجے میں جیسے میں نے کہا کہ وہاں کے بچے جب سنتے ہیں اے یوسف زہرا کب آؤ گے، وہ زارو قطار روتے ہیں، کیونکہ بچپنے سے عشق امام زمانہ کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں مجھے نہیں معلوم آپ کے شہر میں دعائے ندبہ کا انتظام جمعے کے دن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو کتنے مومنین آتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر آج تک نہیں ہوتا تھا اب کوشش کریں وسیلہ اہل بیت سے نجات حاصل کریں. لیکن ایک حدیث میں سناؤں اور پھر گفتگو کو آگے لے چلوں اور پھر مصائب کی طرف. اب امام زمانہ کو پیسہ دینا اس کا بڑا ثواب ہے، اور یہ انتظار کرنے والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے. لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ ابھی میں امام سے ڈائریکٹ تو نہیں مل سکتا، کیسے امام کو پیسے دوں؟ ایک تو میں نے راستہ بتایا کہ امام کے متعلق جتنے بھی کام ہیں ان پہ خرچہ کرو، جیسے مثلا امام کے جشن کے لیے، جیسے دعائے ندبہ کے لیے. دوسرا، امام نے کمال کی حدیث سنائی. ساتویں سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اے مومن تم ہم سے ملنا چاہتے ہو اور تم ہم سے نہیں مل سکتے تو ایک کام کر لو، ہمارے چاہنے والوں سے مل لو، اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر آگے کا جملہ فرماتے تم ہمیں پیسہ دینا چاہتے ہو اور تمہاری ہم تک رسائی نہیں ہے، تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہ پیسہ ہمارے چاہنے والے غریب مومن کو دے دو، وہ ہم تک پہنچ جائے گا. یار دیکھیے، اب امام کو ہم نے مدد کرنی ہے، امام کو مدد کی ضرورت نہیں، یہ سارا ہمارا ہی ثواب ہے، یہ اصل میں ہمیں ہی فائدہ اللہ دے رہا ہے. لیکن امام کے لیے پیسہ خرچہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ایک تو امام کے لیے امام کا جشن بھرپور منائیے گا 15 شعبان کو انشاءاللہ. دوسرا، ہر جمعے کو دعائے ندبہ کیجیے گا انشاءاللہ. تیسرا کیا فرمایا کہ دیکھو ہمیں پیسہ دے رہے ہو لیکن تمہارے پڑوس میں ایک ہمارا چاہنے والا شیعہ مومن مشکل میں ہے، وہ پیسہ اٹھا کے اسے دے دو، ہم تک پہنچ جائے گا. یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ دیکھیے کتنا ہمارا انہوں نے خیال کیا اور کہا مومنوں آپس میں ملو. اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم سے نہیں مل سکتے اس مومن سے مل لو جو ہمارا عاشق ہے، جو ہمارے غم میں روتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی اے مومن کبھی اس مومن سے دشمنی نہ کرنا جو غم حسین میں رونے والا ہے. اور ہمارے مومنین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنیاں کرتے ہیں اور کئی سالوں تک آپس میں باتیں بھی نہیں کرتے، اور اس بات سے امام کا دل دکھتا ہے. خدا را میں نے آپ کو ایک صلوات کا ٹاسک دیا تھا، اس میں تقریباً آپ لوگ 40% تک کامیاب تھے، 60% میرو پیلو والے مومنین فیل ہو گئے میری نظر میں. آج ایک اور میں ٹاسک آپ کو دینا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اس میں پورا مجمع جتنا موجود ہے کل سب ہاتھ اٹھائیں گے. بہت آسان ہے، 1 دن کا ٹاسک ہے. دیکھیے آپ جتنے بچے بیٹھے ہیں نا ابھی میرے سامنے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پہلے یہ جتنے بزرگ ہیں یہ بچے تھے، ان کو ان کے ماں باپ نے مجلسوں میں بٹھایا تھا. ماں باپ نے کہا تھا کہ بیٹا آ جاؤ غم حسین میں چیخ چیخ کے رویا کرو. ماں باپ نے کہا بیٹا ماتم کرنا، اتنا تیز ماتم کرنا کہ تیرا سینہ لال ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. یہ آپ کو کیا، کہاں سے ماتم داری سیکھی آپ نے؟ کہاں سے آپ نے مجلسیں سیکھی؟ کہاں سے آپ نے عشق حسین سیکھا؟ یہ ماں کی گود سے سیکھا، یہ باپ نے سکھایا. اب ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. جو ٹاسک میں آپ کو دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں کل کی مجلس میں آنے سے پہلے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کے، ماں اور باپ دونوں کے ہاتھ کا بھی بوسہ لیں اور پاؤں کا بھی بوسہ لیں. تھوڑا سا بڑوں کے لیے شاید مشکل ہو، جو 50 سال کا آدمی ہے اس کا 70 سال کا باپ زندہ حیات ہو یا ماں زندہ ہو شاید اسے تھوڑا عجیب فیل ہو، لیکن یہ کام کر کے آئیے گا. اماں تیرا شکریہ، بابا تیرا شکریہ، ہاتھ پاؤں چوم کے کہ تو نے مجھے عشق حسین دیا. اور جن کے ماں باپ مر گئے ہیں تاکہ وہ کوئی بہانہ نہ کرے، کیونکہ کل میں چاہ رہا ہوں پورا مجمع ہاتھ اٹھائے، کوئی یہ بہانہ نہ کرے مولوی صاحب وہ ماں باپ تھے نہیں. جن کے ماں باپ مر گئے ہیں وہ کیا کریں؟ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں کو کیسے چومیں؟ وہ اپنے ماں باپ کے لیے سورہ دخان پڑھ کے ہدیہ کریں.
سورہ دخان 3 صفوں کا سورہ. اچھا مولانا صاحب یہ سورہ یاسین کہتے تھے آسان تھی, دخان کیوں کہا؟ سورہ دخان سے آپ کے مرحوم کو عالم برزخ میں ٹرانسپورٹ ملتی ہے. ٹرانسپورٹ سمجھتے ہیں؟ گاڑی, موٹر, بس, جہاز, ٹرین. جیسے یہاں پہ آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہاں آپ کے مرحومین کو بھی گاڑی کی ضرورت ہے, موٹر بائک کی ضرورت ہے, سائیکل کی ضرورت ہے, ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. اور ٹرانسپورٹ آپ کے مرحومین کو سورہ دخان کے پڑھنے سے ملتی ہے. تو جن کے ماں باپ مر چکے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ پڑھ کے آنا ہے. کل میں چاہ رہا ہوں پورا مجمع ہاتھ اٹھائے, پورا مجمع ہاتھ اٹھائے کہ ہم ماشاءاللہ ماں باپ کے ہاتھ پاؤں بھی چوم کے آئے, جن کے ماں باپ حیات تھے, اور جن کے ماں باپ حیات نہیں تھے وہ کم سے کم سورہ دخان کی تلاوت کر کے آئے. اب کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں, اب یہ بہانہ نہ کرے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے. کم سے کم اگر جو پڑھ نہیں سکتے سورہ الحمد تو پڑھ سکتے ہیں نا, سورہ الحمد اور 30 مرتبہ سورہ توحید. جو سورہ دخان نہیں پڑھ رہے وہ 1 مرتبہ سورہ الحمد, 30 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور وہ اپنے مرحوم والدین کو ہدیہ کر کے آئیں. یعنی کل میں چاہ رہا ہوں جب میں پوچھوں کہ بھائی کس نے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومے اور ان کے لیے ہدیہ بھیجا, تو سارا مجمع ہاتھ اٹھائے کہے, بچے بھی کہیں ہم نے اس پر عمل کیا. اب میں نے اتنی آسانی دے دی, ہاتھ پاؤں چومنے میں تو ٹائم نہیں لگتا. تھوڑا وہ غرور جو ہے انسان کو روکتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, میں ہاتھ پاؤں کیسے چوموں. لیکن انسان غرور نہ کرنا ماں باپ کے سامنے. تو اگر منسٹر بھی بن گیا ہے نا, تو اگر وزیر بھی بن گیا ہے, تو ماں باپ کا نطفہ ہے, تو باپ کا نطفہ ہے. غرور نہ کرنا, تکبر نہ کرنا. تو ایک باپ کے نطفے سے بنائے, تیری کوئی ویلیو نہیں باپ کے سامنے. تو باپ کے پاؤں کو بھی چومنا, ماں کے پاؤں کو بھی چومنا, ہاتھوں کو بھی چومنا. اور سورہ دخان پڑھو. جو نہیں پڑھ سکتا 1 مرتبہ سورہ الحمد, 30 مرتبہ سورہ توحید. بہت آسان ہے, امید ہے کہ اس پہ آپ عمل کریں. یہ جو میں آپ کو تھوڑا زبردستی عمل کروا رہا ہوں نا, اس پہ ناراض نہ ہوئیے گا. ایک مومن ناراض ہو گیا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب آپ کا کیا جو ہم کریں نہ کریں زبردستی ہاتھ کیوں اٹھواتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہاتھ اسکول میں ٹیچر نے اتنا اٹھوایا, اس پہ تمہیں غصہ نہیں آیا؟ میں غریب پہ غصہ آ رہا ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. یہ جو ہم ہاتھ اٹھواتے ہیں تھوڑا سا اس لیے کہ پتہ تو چلے بھائی کتنے لوگ ساتھ ہیں. اکثر لوگ مجلس میں ہوتے ہیں لیکن وہ بدن یہاں پہ ہوتا ہے, ذہن کہیں اور ہوتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. اور اس عمل میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ آپ ہی کو ہوگا. اور اللہ انشاءاللہ اگر میرے عمل میں خلوص ہوگا تو شاید مجھے تھوڑا کوئی اجر و ثواب مل جائے. لیکن اگر آپ نہ بھی کریں تو اگر میرا عمل خلوص کے ساتھ ہوگا اللہ پھر بھی مجھے اجر و ثواب دے گا. تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن خوشی ہوگی کہ مومنین میں اثر ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک مومن کا واقعہ بتایا تھا بکھر کا, کہ وہ 3 سال ہو گئے ابھی تک وہ ہر روز 500 صلوات پڑھ رہا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک مومن اس اچھی پٹری پہ چڑھ گیا. امید ہے کہ یہاں کے مومنین بھی اس طرح سے اچھے نیک کاموں میں لگتے رہیں اور لگے رہیں انشاءاللہ. لیکن آئیے ان دنوں میں بچوں کو سکھائیے. یہ جو ماشاءاللہ چھوٹے بچے سامنے آپ نے بٹھائے ہیں, انہیں گھر جا کے سکھائیے. مجلس میں آنے سے پہلے سکھائیے, بیٹا مجلس میں جب بھی جایا کرو نا تو گریہ ضرور کیا کرو. بیٹا مجلس میں جب بھی جایا کرو نا تو چینخ کے رویا کرو. اور بیٹا جب آنکھوں سے آنسو آ جائیں نا, جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں نا, تو اس وقت اپنے لیے دعا جو بھی کرو گے قبول ہوگی. لیکن بیٹا اپنی دعائیں بعد میں کرنا, پہلے دعا کرنا خدایا امام زمانہ کا ظہور فرما. پہلے دعا کرنا خدایا امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. کیونکہ چھوٹے بچے امام زمانہ کو جلدی دیکھ سکتے ہیں. ہم جو بڑے ہو جاتے ہیں گنہگار ہیں نا, تو گناہ کی وجہ سے وہ دیواریں آ جاتی ہیں, رکاوٹیں بن جاتی ہیں. لیکن یہ بچے معصوم بچے ہیں. یہ اگر انشاءاللہ امام سے کنیکٹڈ رہیں, اگر یاد رہا کل یا پرسوں میں ایک نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا امام زمانہ سے ملاقات کا, تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو ان نسخوں پہ لگائیے گا تو کیا پتہ شاید انشاءاللہ آپ کے پاک بچے امام زمانہ کی زیارت کر لیں.